نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اولاد کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دلانا، بچپن سے سکھانا سمجھانا، جب ان کی شعور کی عمر ہو جائے یعنی 12-15 سال کی عمر سے، اور ان کو اپنے پیسے کا استعمال کرنا کہ وہ نہ اسراف کریں اور نہ بخل کریں بلکہ اعتدال سے چلیں۔ اسی طریقے سے ان کے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے کی بھی ان کو ترغیب دلائی جائے۔ مثلا وہ طے کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مال انہیں ملے گا، اپنی ضرورتوں کے علاوہ جو مال بچ جائے گا اس میں سے کچھ پیسہ اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ یہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد دینی ہے جو سیونگ ہے اس پر، لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مال، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سے بخل اور حرص نکلتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں یہ سارے مال، اللہ کے لیے گویا یہ قرض، اور وہ قرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کے قیامت میں واپس کریں گے، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے غضب کو روکنے والا، تطفئ غضب الرب۔ اسی طریقے سے میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال نفلی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اور اسی طریقے سے ان بلاؤں کو ٹالتا ہے جو ابھی آئی نہیں ہے، اور جو آ گئی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں۔ اسی طریقے سے اس پیسے کو جو اللہ نے دیا ہے یہ سوچ کے خرچ کرنا چاہیے کہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا۔ تو کمانے کا بھی لوگ کمانے پہ توجہ دیتے ہیں، اور الحمدللہ کوشش کر کے حلال جب حاصل کر لیتے ہیں پھر اس کے خرچ پہ بالکل کوشش نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس مال ہے، ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں کریں، جتنا چاہیں اڑائیں، جہاں اڑائیں، جو کھائیں، ہماری مرضی، ہمیں اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ ان سے سوال ہوگا، جو نعمتیں تمہیں دی تھیں تم نے کس طرح اڑائیں، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم وہاں سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے یہ 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس میں جوانی کہاں خرچ کی، عمر کہاں بتائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ مال کمانا وہ بھی حلال طریقے سے ہونا چاہیے، اس کی ترغیب رہے، اور اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے۔ والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب وہ، رحمان کے بندے، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، تو اس میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ اس میں بہت ہی کنجوسی کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کے درمیان قائم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام چیز میں ایک ذرہ بھی استعمال کرنا کسی بھی صورت میں، اس سے بچنا ہے، وہ تبذیر ہے، اور یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو تبذیر کرتے ہیں، گناہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے پھر شفقت کا معاملہ، اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا کم سے کم ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، لیکن دوسروں پہ خرچ کرنے میں تھوڑا دل کھلا ہو، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنے بیوی کے بارے میں بھی، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی، دوست احباب کے بارے میں بھی، وہاں ہاتھ ذرا کھلا ہو، اپنے بارے میں ذرا تنگ ہو۔ یہاں الٹا ہے، معاشرے میں سب اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں تنگی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ وہ ایک بکری دے گئے تھے کوئی صاحب ہدیے میں، تو اس کا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا تو دے دیا، خرچ کر دیا، بس ایک دستی بچ گئی ہے، یعنی ایک شولڈر پیس میں نے بچا لیا ہے، کیونکہ آپ کو مرغوب ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ نہیں، بلکہ اصل میں وہ سارا جو تم نے دے دیا نا وہ سب بچ گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس میں جمع ہو گیا ہے. یہ سب ہمیں پلٹ کے قیامت والے دن بہت بڑھا چڑھا کے ملے گا. اور یہ جو تم نے رکھا ہے، جو ہم ابھی کھا لیں گے، یہ کھا کے ختم ہو جائے گا. تو جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے وہ تو ضائع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اپنا حق ادا کیا ہوتا ہے، بس جائز ہے، لیکن اس پر ثواب نہیں ملتا. ثواب ملتا ہے دوسرے پر خرچ کرنے سے. تو اس میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما علی من اقتصد، وہ جو اعتدال سے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اقتصاد کے ساتھ اکنومیکل ہو کے چلتا ہے، اسراف نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، بیکار کی چیزوں میں پیسے نہیں لگاتا، وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا. حدیث میں ذوف ہو، اس کے باوجود اصول بہت اہم ہے، اپنے آپ کو روک کے چلنا چاہیے. اسی طریقے سے اولاد کو اپنی پوری زندگی کے نظام کو چلانے کی تربیت بھی دینی چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ماں کو لا کے پیسے دے دیتے، لیکن بہت جلدی ان کو سکھا بجھا کے طریقے سے ان کے اموال کا مالک بنا دینا چاہیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا سیکھیں. ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو کما کے اماں کو دیتے، ابا کو دیتے، اور وہ آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں دونوں. سکھانا چاہیے اور آہستہ آہستہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے اپنے مال کے بارے میں. جب آپ دیکھیں کہ اب یہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے سیکھ گئے، ضائع نہیں کر رہے، حکمت سے چلیں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جائیں گے، ان کے لیے زندگی میں رہنا آسان ہوگا. ورنہ ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچوں نے یہ کیا، یہ اچھی بات ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے، یہ سعادت مندی ہے، لیکن یہ طریقہ ٹھیک لانگ ٹرم میں نہیں ہوتا. اس لیے کہ پھر وہی لڑکا اب شادی کے وقت میں پتہ چلتا ہے، تو جہاں اس کی بات چیت ہوتی ہے وہاں لوگوں کو اگر اندازہ ہو تو کہیں گے لڑکا بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو اماں ابا ہی کے ابھی تک ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے، تو یہ ہماری بچی کا کیا خیال رکھے گا. تو وہاں سے پھر حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، فسادات شروع ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہونے لگتے ہیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اماؤں کو اباؤں کو بھی ایسے مسلط نہیں ہو جانا چاہیے اولاد پہ. بس اولاد بس اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ تیار نہ ہو، تھوڑا ان کو سپورٹ کرے، اور جب وہ چلنا شروع کر دیں، جیسے سائیکل بچوں کو چلانا سکھاتے ہیں یا پیدل چلنا سکھاتے تھے، تو شروع میں ایک قدم پر پھونک کے دیکھتے تھے، گر تو نہیں گیا، ہاتھ ایسے رکھ کے دیکھتے تھے کہ آؤ آؤ بلاتے تھے، چلتا تھا وہ، تھوڑا ایک قدم اٹھاتا تھا، اس کو فوراً پکڑ بھی لیتے تھے. لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ وہ چلنا سیکھ نہ لے. جب پورا اطمینان ہو گیا کہ اب وہ چل سکتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے اس کے حال میں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک انتہا ہو گئی ہے کہ مائیں پھر وہ مسلط ہو جاتی ہیں، قابض ہو جاتی ہیں، یہ ابا ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے، سارا میرے طریقے پہ چلو گے، ہر چیز ہم بتائیں گے، کہاں کیا خرچ کرنا ہے، کب کہاں جانا ہے، کب کیا کھانا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا مال اسی کا مال رہنا چاہیے اور وہ اپنے طریقے پر چلے. لیکن شروع کے کچھ عرصے میں اس نے ایک آدھ دفعہ ہدیتاً دے دیا، بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ٹرین کر کے کہا جائے بھائی یہ تمہاری پاکٹ منی ہے، یہ سارا تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، اس طرح سے رکھو، اور آہستہ آہستہ اس کو وین آف کر کے انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، تاکہ اس کو زندگی گزارنا ہے. ظاہری بات ہے اگر 15 16 18 20 سال کا ہے تو ابھی تو نہیں، لیکن 20 25 سال جب شادی کی عمر ہو جائے، اس وقت تک اسے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے تربیت کے نتیجے میں. ورنہ اس کے آگے کی زندگی میں بڑے مسائل آئیں گے، فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور عموماً کسی کو پتہ بھی چلے گا تو رشتہ آگے کرے گا ہی نہیں. ایک صاحب نے فخریہ طور پر یہ بات کہی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اتنا اچھا اور وہ سعادت مند بچہ ہے کہ اس نے آج تک اپنے پیسے اپنے پاس نہیں رکھے مثلا. اور اسی طریقے سے وہ گھر سے باہر بھی دکان تک بھی جاتا ہے تو اپنی اماں کو ساتھ لے کر جاتا ہے. کسی نامحرم سے اس نے بات نہیں کی، کسی دکاندار والوں سے وہ ڈیل نہیں کرتا تاکہ اجنبیوں سے اس کو انٹریکشن نہ ہو اور برائیاں نہ آ جائیں. ابھی وہ 18 19 سال ایسی کوئی عمر ہے، اور خواہش ان کی یہ ہے کہ اس کی شادی وہ کر دیں چھوٹی عمر میں، تاکہ یہ پاک صاف رہے، اس کی بدنگاہی ان چیزوں سے بچا رہے. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اس بچے سے کون شادی کرے گا، یہ بچہ تھوڑی ہے، اس کو تو پالنا پڑے گا، اس کے لیے تو ماں چاہیے ایک، اور اس کو تو اماں موجود ہے یہاں پر. دوسری ایک شادی کے بعد بھی کوئی ماں چاہیے جو اس کو گود لے لے. اس کو تو دکان تک جا کے سودا لینا نہیں آتا، اس کے لیے بھی وہ اماں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے 19 اور 20 سال کی عمر میں، اگر 16 سال کی عمر میں، اگر تو یہ دنیا میں کرے گا کیا؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے کرنا چاہیے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود
سوئم کرنا، خود سفر کرنا، خود اڑنا سیکھیں، خود چلنا سیکھیں. سارا وقت اگر ہاتھ پکڑے پکڑے چلائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ دھڑام سے گریں گے. تو بے ساکھی مت بنے ان کے لیے، رہنما بنے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو اتنی رہنمائی کریں. اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر زیادہ بیچ میں رہنمائی کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ معلوم ہے. ہمیں بھی کیا معلوم ہے؟ کتنی زندگی گزاری، کتنی حماقتیں خود بھی کی ہیں. اور خود اپنے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے ساس سسر یہ کر رہے ہوتے ہر چیز میں انٹرفیئر، تو کیسا لگتا. اس لیے ان چیزوں میں اعتدال بہت ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو جانچیں، اندازہ لگائیں. جتنی جلدی وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائے اتنا اچھا ہے. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.